چار یار نے، چار خلیفے نے، 4 دی اولاد 28 رجب 60 ہجری مدینے شریف 4 دی اولاد زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے۔ ٹکڑے کر کے شاہ دے گلی وچ روڈ تے سٹ دے، میری قوم تیرے کے مطالبہ نہیں کرے گی، نہیں تے پریا وچ امام حسین دے ویڑے میں مطمئن کر کے جا۔ اے دین تی اوکھی بنی ہے، باقی 3 خلیفیاں دے پتر کیوں ستے رہے نے، چوتھے دیاں دھیاں کیوں ٹوریاں نے دین بچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سنا شیعہ ذاکر نے کس قدر دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے حضور نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی ہے۔ تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شہزادیاں میدان کربلا میں تھیں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بیٹے جو تھے وہ گھروں میں سوئے رہے، اور اس بنا پر صحابہ کرام کو متون کیا۔ میرا سوال یہ ہے ان شیعہ ذاکر صاحب سے بھی اور ان کے جتنے اور ذاکر ہیں یا علماء ہیں جو اس تاثر کو قائم کر کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے کتنے بیٹے تھے؟ اکثر کو تو یہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے من گڑت باتیں اور سنی سنائی کہانیاں جو ہیں وہی آگے چلانی ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی اپنی کتابوں کے مطابق حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 13 بیٹے تھے اور 14 شہزادیاں تھیں، 27 اولادیں ہیں کل مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب ان 13 میں سے آپ یہ بتائیے کہ کتنے شہزادے تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے؟ تو آپ اس کا جواب نہیں دیں گے اور دانستہ نہیں دیتے، کیونکہ اگر اس کا جواب دیں گے تو آپ کے جو جھوٹ ہیں اس کے پول کھل جائیں گے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 شہزادے جو تھے وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، جی آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب جو باقی 6 ہیں ان میں امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام سے پہلے شہید ہو گئے۔ باقی جو 5 شہزادے ہیں ان کے بارے میں آپ جواب دیں کہ جو آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اولادوں کے بارے میں بول رہے ہیں کہ وہ گھر میں سوئے رہے اور نبی کی بیٹیاں وہاں تھیں، تو آپ بتائیے کہ یہ جو مولا علی کے باقی شہزادے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے شہزادے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ آپ نے باقاعدہ مدینہ طیبہ سے رخصت ہوتے وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی۔ فَأَخَذَ زَمَامَ نَاقَتِهِ، آپ کی جواہر البحار میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے حضرت مولا امام علی مقام کے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، لگام پکڑ لی کہ حضور آپ کوفہ نہ جائیں، وہ بے وفا لوگ ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی کے بیٹے یہ مشورہ دیں کہ حضور آپ وہاں نہ جائیں، کوفہ والے لوگ بے وفا ہیں، ان پر تو آپ طعن و تشنیع کرتے ہو، تو مولا علی کے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے جو آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ اس حقیقت کو مان لیں گے تو پھر سادہ لو عوام کو آپ بیوقوف کیسے بنائیں گے؟ آپ کی روزی روٹی کیسے چلے گی؟ حقیقت یہ تھی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، نہ مدینہ طیبہ میں کوئی جنگ کا اعلان کیا، نہ مکہ مکرمہ میں کوئی جنگ کا اعلان کیا کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر اعلان کر کے جاتے، اس کے بعد صحابہ کرام کی اولادیں اگر امام پاک کے ساتھ نہ جاتی تو آپ کا طعن و تشنیع کرنا بالکل درست ہوتا، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے، آپ خود بھی جانتے ہیں، آپ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تبلیغ فرمانے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے۔ کوفہ میں امامت کی ضرورت تھی، کوفہ کے لوگ چاہتے تھے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ ہمیں دین سکھائیں، ورنہ جنگ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور اپنی خواتین کو لے کر کون جاتا ہے؟ اگر جنگ کے لیے جانا ہوتا تو مولا علی کے شہزادے امام علی مقام پوری تیاری کے ساتھ جاتے، تلواریں، تیر، نیزے، گھوڑے سب کچھ لے کر جاتے۔ وہ تو روٹین کی تلواریں، جتنی عرب میں رواج تھا کہ ہر شخص کے اپنی تلوار ساتھ رکھتا تھا جاتے جاتے، تو اتنا ہی سامان تھا آپ کے پاس۔ مدینہ طیبہ میں لوگ تھے آپ کی محبت والے، مکہ مکرمہ میں لوگ تھے، یمن میں لوگ تھے، دیگر علاقوں میں لوگ تھے، کیا وہ سارے آتے نہیں اگر امام لشکر لے کر نکلتے؟ تو ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی ذرائع ابلاغ اس وقت اتنے تھے کہ خبر ایسے پہنچ سکتی۔ تو اس وجہ سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا، کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے انہوں نے بدعہدی کی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کوفہ بلا کر وہاں شہید کروا دیا۔ اگلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اہل بیت اطہار کے جو کل افراد ہیں جو وہاں کربلا میں تشریف لے کر گئے، ان کی تعداد کتنی ہے، اور باقی جو لوگ اس کے علاوہ وہاں شہید ہوئے ہیں وہ کون تھے؟ اس کا جواب آپ قیامت تک نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر آپ جواب دیں گے تو آپ کے اس سارے نظریے کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا، اور آپ نے ساری جو بنیاد قائم کی ہے صحابہ کرام کی دشمنی پر، وہ ساری کی ساری دھبڑ دھوس ہو جائے گی۔